خالق تو اللہ ہے، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو ادنا بنایا، کسی کو اعلیٰ بنایا. پتھر ادنا ہے، زمرد اعلیٰ ہے، کوئلہ ادنا ہے، ہیرا اعلیٰ ہے، تو پانی ادنا ہے، دودھ اعلیٰ ہے. تو اس میں انتخاب اللہ کا اپنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں اس امت کو سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے نرالا بنایا ہے. ہم جو ہیں ساری کائنات میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظیم بنائے گئے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کو پسند آئے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ میری امت سے اچھی کوئی امت ہے؟ آپ نے بادلوں کا سایہ کیا، آپ نے من و سلوہ کھلایا، تو میری امت سے کوئی اچھی امت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میرے محبوب کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا تشبیہ دیکھی، تشبیہ جو اللہ کو مخلوق پر عزت حاصل ہے، اس امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے. ایسا موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی تھے، ضد کیا کرتے تھے. حضور نے فرمایا بھائی وہ تو نبی دلال تھے، دال سے دال لام الف لام دلال، دلال کہتے ہیں لاڈلے کو، لاڈلا. وہ تو لاڈلے نبی تھے، اللہ سے بھی ضد کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، اتنی سخت وہ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. پھر بھی کہنے لگے نہیں میں نے دیکھنا ضرور ہے. حضور نے فرمایا بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام کی جرت تھی، وہ کہہ گئے ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کتنا صاف کہہ رہے ہیں، نہیں کہہ رہے لا ترانی تو نہیں دیکھے گا، لن ترانی ہرگز ہرگز اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. پھر بھی کہہ رہے نہیں میں نے دیکھنا ہے، میں نے دیکھنا. یہ لاڈ صرف موسیٰ علیہ السلام کے تھے اور کسی کے نہیں تھے. کسی کو یہ لاڈ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو. تو موسیٰ علیہ السلام لاڈلے تھے، کہنے کہ یا اللہ یہ مجھے ہی دے دے، یہ امت مجھے ہی دے دے. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو تو نہیں دے سکتا ہوں، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے. کہا پھر مجھے دکھا تو دے. کیا دیکھ بھی نہیں سکتے؟ تم پہلے آئے، ان کے آنے میں ابھی کئی ہزار سال پڑے. کہا اچھا پھر مجھے ان کی آواز تو سنا، آواز تو سنا. کہا آواز سنو، آواز سنو. طور پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ندا دی، یا امت احمد. تو ساری امت نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کتنا خوبصورت بول ہے اس امت کا، کتنا پیارا نغمہ ہے اس امت کا، کتنی اچھی آواز ہے اس امت کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ میرے وہ بندے ہیں کہ جن کو ہاتھ اٹھانے سے پہلے سنوں گا، ہاتھ اٹھانے سے پہلے ان کی سنوں گا. جو ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا وہ نکال دوں گا، جو ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اس کے ساتھ میں خود نمٹوں گا. یہ دنیا کے لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اتنی مار پڑ رہی اللہ نمٹتا کیوں نہیں ہے. اللہ کا نمٹنا آگے تک آ رہا ہے. ابھی ایک آیت میرے ذہن میں اسی جملے کے ساتھ ہی داخل ہو گئی. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا على الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. یہ نمٹنے کا مطلب صرف دنیا نہیں ہے، آگے تک ہے، آگے تک. کہ ایمان والوں کو آج کافر بڑی ذلت سے دیکھتے ہیں، بڑا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ذلیل اور حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر ان کے مذاق اڑاتے ہیں، ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. اور پھر ایک دن مومن بھی مر گئے، یہ کافر بھی مر گئے. آج وہ دن آ گیا کہ ایمان والے تختوں پہ بیٹھ رہے ہیں. آج ان کے ہنسنے کا دن ہے اور ان کافروں کے رونے کا دن ہے. اور آج کافر کو اس کی جزا مل گئی، سزا مل گئی. تو ان سے میں نمٹ لوں گا، اس کا مطلب صرف دنیا نہیں، آگے تک کا قصہ ہے کہ آگے. ورنہ تو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے کیسے مقدس صحابہ شہید کر دیے گئے اور ان کے قاتل اپنی موت آپ مر گئے. تو آگے تک کا نظام اللہ تعالیٰ اس امت کے بارے میں بتا رہا ہے. تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں سے جدا، افضل، اعلیٰ اور بالا کر کے بنایا.
اور ان کے اجور، ان کے ثواب دگنے تگنے اس طرح کر دیے کہ جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو ہم 10 دیں گے، 10 دیں گے۔ تو اس پر ہمارے نبی نے عرض کی، یہ تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے تھی نا، اللہ نے ہمیں بھی کہہ دیا بھائی ایک کرو گے 10 لکھی جائیں گے۔ تو ہمارے نبی نے عرض کی یا اللہ زد امتی، کچھ بڑھا دے میری امت کے لیے، اوروں سے بڑھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، ہے کوئی اللہ کو قرضہ دے کہ اللہ اس کو کئی گنا کر کے زیادہ کر دے۔ تو 10 سے آگے بات چلی گئی، کتنی یہ نہیں بتائی یہاں۔ پھر ہمارے نبی نے دعا کی یا اللہ زد امتی، تھوڑا ہے یا اللہ اور زیادہ کر دے۔ تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اے میرے نبی جو آپ کی امت میں سے ایک نیکی کرے گا اس کو میں 700 دوں گا۔ ایک روپیہ خرچ کرے، ایک حسنہ کرے، 700، ایک کا ہو گیا 700، کہاں ایک پہ 10، 70 گنا بڑھ گیا کام، 70 گنا۔ پھر ہمارے نبی نے کہا یا اللہ زد امتی، کچھ اور زیادہ کر دے، کچھ اور زیادہ کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چھوڑو ضرب تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا، کوئی حساب، جتنی مرضی رقم لکھ دیں ساری دے دوں گا، بے حساب۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیا جائے گا۔ تو ان کے اجر اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ بڑھا دیے کہ پہلی امتیں ان کو پہنچ بھی نہیں سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا، ہمارے کام کرنے کا وقت تھوڑا، مزدوری زیادہ، اور دنیا کی زندگی مزدوری ہے، ہم مزدوری میں ہیں، 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال ختم، اور ان کی مزدوریاں 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال۔ 500 سال والا بنی اسرائیل کا پہلی امت کا مومن مسلمان، وہ اس امت کے 60 70 50 20 30 سال والے کے بھی برابر نہیں ہو سکے گا، اتنا فرق ہو جائے گا مزدوری کے لحاظ سے، ان کی اتنی زیادہ، ان کو اس کے مقابلے میں اتنی تھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اجر کئی گنا بڑا 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 کے نبیوں جیسی شان کے کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کا وقت تھوڑا اور مزدوری بہت زیادہ، ان کے کام کا وقت زیادہ، مزدوری ان کی تھوڑی۔ دوسرا اللہ نے کرم کیا، ہمیں سب سے آخر میں پیدا کیا، سب سے آخر میں پیدا کیا، ہم سے پہلوں کو بنی اسرائیل اور دوسرے ہم سے پہلے آئے، ہمیں آخر میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک احسان یہ کیا کہ قیامت کا انتظار تھوڑا کر دیا، قیامت کا تھوڑا کر دیا۔ آپ ٹیکسلا اسٹیشن پہ پہنچے، آپ کو پتہ چلا گاڑی 8 گھنٹے لیٹ ہے، تو آپ کے تو سر میں درد ہو جائے گا، اور آپ پہنچے اور آپ کو پتہ چلا گھنٹی بج گئی ہے، سگنل ڈاؤن ہے، گاڑی آ رہی ہے، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، شکر، انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تو اللہ نے ہمیں بالکل قیامت کے کنارے پر پیدا کیا تاکہ ہمیں انتظار میں تکلیف نہ ہو، انتظار تھوڑا کرنا پڑے۔ دوسرا کام کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل آخر میں پیدا کر کے دوسرا سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے قصے ہمیں سنائے، ان کی نافرمانیاں سنائیں، ان کے گناہ سنائے، فرعون نے یہ کیا، حامان نے یہ کیا، شداد نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ جب آئی ہماری باری تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پردہ ڈالا کہ ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں جس کو سنائے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا۔ ہمیں پتہ ہے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، بندر بنے، خنزیر بنے، قوم لوط کیا کرتی تھی، قوم شعیب کیا کرتی تھی، قوم سبا نے کیا کیا، قوم ہود و صالح نے کیا کیا، قوم نوح نے کیا کیا، فرعون نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، ستاری کا پردہ ڈال دیا، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، بتایا کس کو۔ پھر یہ پردہ اتنا گہرا ہے، یہ پردہ اتنا گہرا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب سب لوگ امت پیش ہوگی تو ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کس لیے؟ تو حضور کہیں گے میں چاہتا ہوں ان کا حساب میں لے لوں، کوئی اور نہ لے تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو ہمارا رب کہے گا اے میرے محبوب اگر تو ان کا حساب لے گا اور ان کے گناہ تیرے سامنے کھلیں گے تو تیرے سامنے تو یہ ضرور شرمندہ ہوں گے، تو میں ان کو تیرے سامنے بھی ذلیل نہیں کروں گا، میں ان کا حساب یہاں بھی پردے میں لے لوں گا، چپ کر کے الگ۔ دیکھ لیا، اسی سارے میں نے صرف تھوڑا سا بتایا ہے 15-20 منٹ کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس امت کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، سب سے جدا، سب سے نرالا
جنت کی سرداری انہی کو ملی، حسن حسین جنت کے سردار انہی میں سے۔ عورتوں کی سرداری اسی امت کو ملی، فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ اسی امت میں سے۔ دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نکاح پڑھا ہے۔ اس امت میں حضرت زینب بنت جحش ایسی آئی ہیں جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ پڑھایا۔ کوئی امت ایسی نہیں جو 2 نفل پڑھے انہوں نے حج کا ثواب مل جائے۔ یہ وہ امت ہے کہ فجر کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہیں، پھر اٹھ کے 2 نفل پڑھیں تو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی امت ایسی نہیں تھی جو باپ کو محبت سے دیکھے تو حج کا ثواب لکھا جائے۔ یہ وہ امت ہے باپ کو محبت سے دیکھ لے تو حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر اس سے اور مزے کی بات، جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنے اللہ کو پیارے ہوتے جاتے ہیں، جتنے بوڑھے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ 80 سال کے، جب یہ 70 سال کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ عمل میں کمزور ہو گئے لیکن محبت اللہ کی بڑھ گئی۔ اور جب یہ 80 سال کے ہو جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں علیت اللہ اعذب ابناء الثمانین، تو مجھے میری ذات کی قسم میں 80 سال کے بوڑھے مسلمان مرد عورت کو کبھی عذاب نہیں دوں گا۔ اب کام کوئی بھی نہیں کر رہا، 80 سال کا بیچارہ کیا کرے گا؟ تو فرض نماز مشکل سے پڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ریٹائرمنٹ پر پینشن نہیں، تنخواہ سے بھی زیادہ کام بڑھا دیا۔ ادھر تو پینشن بھی نہیں ملتی، ادھر اللہ نے تنخواہ تنخواہ سے بھی دگنا کام کر دیا کہ نہیں ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ اعذب ابناء الثمانین، یہ اس امت کی اللہ تعالیٰ نے خصوصی رعایت کی ہے، خصوصی۔ یحییٰ بن اقسم بڑے محدث ہیں، وہ فوت ہو گئے۔ ان کی طبیعت میں مذاق تھا، بڑے مزاحیہ طبیعت کے تھے، اپنے وقت میں سب سے بڑے محدث، لیکن ساتھ طبیعت میں مزاح، سنجیدگی نہیں تھی۔ ان کا انتقال ہوا، خان میں کسی کو ملے، کہنے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھے کہا یا شیخ اسو فالتا قضا، یا شیخ اسو فالتا قضا، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، گناہگار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ کہنے لگے میں نے کہا یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ اب علم کی شان دیکھو، اللہ سے ہی مناظرہ شروع ہو گیا، یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ تو کہنے کہ میں نے کہا حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل قال قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام۔ اے اللہ میں نے تو آپ کے بارے میں جو سنا ہے میں پوری دلیل سے بات کروں گا، آپ کے سامنے سند بتاتا ہوں۔ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، ان کو معمر نے بتایا، ان کو زہری نے بتایا، ان کو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عروہ نے بتایا، ان کو ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، حضرت اما عائشہ کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا، اور جبریل نے یہ اپنی زبان سے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو اسے عذاب دیتے میں شرماتا ہوں، اللہ تو دیکھ تو رہا میں بوڑھا ہو کے تیرے پاس آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق الزہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق رسول اللہ وصدق جبریل وانا اصدق القائلین۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، عبد الرزاق بھی سچا، معمر بھی سچا، زہری بھی سچا، عروہ بھی سچے، عائشہ بھی سچی، میرا محبوب بھی سچا، جبریل بھی سچا، میں سارے سچوں کا سچا، جا موج کر مزے کر، چلا جا جنت میں۔ یہ خصوصی رعایت ہے، خصوصی رعایت۔ اللہ نے اس امت کے لیے جنت کی سیل لگا دی ہے، سیل دیکھتے نہیں جو سیل لگی ہوتی ہے لگی نہیں بازاروں میں، اس امت کے لیے سیل لگ گئی ہے، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو سستا کر دیا۔ تھوڑی سی ہمت محنت کر لو، جنت تمہارے قدموں میں ہے۔ اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ رعایت ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ ایک وجہ تو بڑی یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، یہی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ جن سے پیار ہوتا ہے ان کے بچوں سے بھی پیار ہوتا ہے، جن سے محبت ہوتی ہے ان کے بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے، ان کی برکت سے اس امت سے بھی محبت ہے۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔